حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا۔ کہتے ہیں اب پتا چلا علی کیا ہے۔ اگر مجھے کہو گے نا کہ میں علی علی ذکر کرتا رہوں، اللہ کی عزت کی قسم ایک طالب علم ہوں لیکن پوری رات علی کو بیان کر سکتا ہوں۔ طالب علم، میں کوئی خطیب نہیں، کوئی ادیب نہیں، کوئی مولوی نہیں، میں صرف قادری فقیر ہوں بس، لیکن اتنا مواد ہے میرے پاس مولا علی کے لیے حدیث صحیحہ سے، اہل سنت کی کتب سے، کہ آپ کو، لیکن بات کسی اینڈ پر تو پہنچے گی نا۔ تو آئیے ذرا رسول اللہ سے پوچھتے علی کون ہے۔ راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا توجہ، منقبت علی کا اختتام پڑھنے لگا ہوں، دھیان دو سنیو، یہاں سے لے کے وہاں تک میری مائیں اور بہنیں بھی توجہ دیں، اس لیے کہ جب مائیں شریف ہوتی ہے تو اولاد علی کی وفادار ہوتی ہے۔ ماں سے توجہ چاہتا ہوں، ماں سے توجہ چاہتا ہوں، ماں کا دھیان چاہتا ہوں، سیریل دیکھنا بند کرو، پتلے کپڑے پہن کر گھومنا بند کرو، ولیموں میں نامحرموں کے سامنے جانا بند کرو، اس لیے کہ جب ماں میں شرافت ہوگی تو اولاد علی کی وفادار ہوگی، اور اگر ماں سے شرافت ختم ہو جائے گی تو تقریریں کبھی علی کا وفادار نہیں بنا سکتی۔ اس لیے کہتا ہوں مائیں شرافت اختیار کرو، کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سننا بند کرو، قوم کی بیٹیاں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بھاگنا بند کرے، اس لیے کہ بھاگی ہوئی بہو کا زندگی بھر کبھی گھر میں احترام نہیں ہوتا۔ اس لیے قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، وہ اوروں کی بیٹیاں ہیں جو بھاگ کر سسرال جاتی ہے، میری بہن جو مذہب بھاگ کر مسجد جانے کی عورت کو اجازت نہیں دیتا، وہ بھاگ کر سسرال جانے کی اجازت کیسے دے؟ ہمارے یہاں تو بیٹی کو بھگا کر سسرال نہیں لے جایا جاتا، اتنے احترام اور ادب سے لے جایا جاتا ہے، اس لیے کہ دلہن ہمارے یہاں بھگوڑی چیز کا نام نہیں ہے، دلہن بیٹی کو کہتے ہیں۔ پیدا ہوئی تو ماں باپ کو جنتی بنایا، نیک ہو کر شوہر کے گھر گئی تو شوہر کی جنت ہے، ماں بن گئی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس لیے میں بہنوں سے کہتا ہوں، سیریل کی اداکارہ کی نقل نہ کرنا، ورنہ تیرے یہاں علی والا پیدا نہیں ہوگا۔ پردے کی پابند بننا، کنیز فاطمہ بننا، کنیز فاطمہ بننا، عبادت گزار بننا، قرآن کی تلاوت کرنے والی بننا۔ بات ابھی آگے اگر یاد آئی تو عرض کروں گا۔ میرے رسول نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا سارے زمین اور آسمان کو اور آگ بنا دیے جائیں، سارے زمین اور آسمان کو اور آگ بنا دیے جائیں، 7 سمندروں کے پانیوں کو روشنائی بنا دی جائے، اور سارے درختوں کی ٹہنیوں کو لکڑیوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے انسان جنات اور فرشتے مل کر علی کی منقبت لکھنے لگے، ہاتھ شل ہو جائیں گے، درخت کی لکڑیوں کے قلم کھس جائیں گے، 7 سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، لیکن پھر بھی علی کی منقبت ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ حسین پاک کا بابا ہے، یہ حسین پاک کا، حسین پاک کا، میرے حسین کا۔ اور امی کی کیا شان ہے، جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، وہ میرے حسین کی امی جان ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کہتی ہے، میں نے بار بار دیکھا، ہر بار دیکھا، جب بھی سیدہ فاطمہ میرے نبی سے ملنے آتی، حضور ان کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے، فاطمہ کے ہاتھوں کو اور پیشانی کو چومتے اور اپنی جگہ پر فاطمہ کو بٹھاتے، یہ کہتے ہوئے فدا کے امی وہ ابھی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ آپ نے یہ حدیث بار بار سنی ہے، لیکن توجہ چاہتا ہوں، سادات کی دعائیں لیتے ہوئے تمہاری دادی کی فضیلت پڑھ رہا ہوں، سیدوں کی دعائیں لیتے ہوئے، اس لیے کہ سیدوں، لوگ جو تمہارے ہاتھ چومتے ہیں وہ نسبت علی و فاطمہ کی بنیاد پہ چومتے ہیں۔
कहता है मुझे पहचानो मैं कौन हूं। मुझे देखकर गाजी मिल्लत अपनी मसनद छोड़ देते, मुझे देखकर शेखुल इस्लाम अपनी मसनद छोड़ देते, मुझे देखकर ताजुश शरीया अपनी मसनद छोड़ देते थे, मुझे देखकर हुजूर अमीन मिल्लत मारवी अपनी मसनद छोड़ देते थे, MP MLA वजीर मुझे देख के मसनद छोड़ते। अब पहचानो मैं कौन हूं। मैंने कहा वाह, तुझे देख करके बुजुर्गों ने मसनद छोड़ी, वजीरों ने मसनद छोड़ी, अमीरों ने मसनद छोड़ी, अब पता चला तू कौन है। लेकिन फातिमा के उरूज का अंदाजा तो लगा। किसी को देख के मौलवी मसनद छोड़ता है, किसी को देख के मुफ्ती मसनद छोड़ता है, किसी को देख के अमीर और वजीर मसनद छोड़ता है, किसी को देखकर खतीब और अदीब मसनद छोड़ता है। फातिमा हुसैन की अम्मी उस जात का नाम है जिसको देखकर नबियों का इमाम अपनी मसनद छोड़। तो सही मर्तबा क्या है, शान क्या है। बात तूल हो रही है, इनकी तरफ जानी चाहिए वरना जुल्म ना हो जाए आप पर, क्योंकि काफी रात से बैठे हुए हैं, टाइम हो रहा है। एक बात सुने सुने, अब जरा गोश ध्यान, दिल के कान, दिल में तमन्ना लाओ, जो जो मुरादें परेशानियां, जिक्र फातिमा हो रहा है। मखदूम-ए कायनात मलके फिरदौस बरी, आलिमा रकिया ज़किया नकिया तकिया आबिदा ज़ाहिदा आलिमा गैर मुअल्लिमा फातिमा बिन्ते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसको ये कहने का हक है कि जन्नत मेरे बाप की है, वो सैयदा फातिमा है। ध्यान दो, एक दिन सैयदा फातिमा हुजूर के पास आई। सैयदों से खास दुआ करना, आपकी दादी की मनकबत पढ़ रहा हूं और हदीस से पढ़ रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं। सुनियो, तुम भी सुनो। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा का नाम हमने फातिमा इसलिए रखा कि फातिमा पर भी जहन्नम हराम है और उससे मोहब्बत करने वालों पर भी जहन्नम हराम है। सैयदा फातिमा वो है, इसलिए बेटियां पैदा हुआ करे तो जो भी नाम रखो साथ में फातिमा जरूर लगा दिया करो ताकि उसकी बरकतें मिले। एक दिन मेरी मखदूम ज़ादी, हम सैयदों की दादी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा जान अल्लाह के रसूल से मिलने के लिए आई और आने के बाद बड़ी मासूमियत से एक सवाल किया, अब्बा जान सबसे पहले मर्दों में जन्नत में कौन जाएगा? अब्बा जान सबसे पहले मर्दों में जन्नत में कौन जाएगा? तो मेरे नबी ने बेतकल्लुफी से जवाब दिया, बेटी तेरे बाबा के सिवा और कौन जा सकता है, तेरे अब्बा के सिवा और कौन जा सकता है? हुजूर ने कहा, बेटी मर्दों में सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगा। ध्यान देना, तवज्जो देना। हुजूर ने कहा, मेरी बेटी मर्दों में सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगा। फिर सैयदा ने दूसरा सवाल किया, बाबा जान औरतों में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? तो मेरे नबी ने फरमाया, बेटी वो जो इमरान की बेटी है ना जिसे मरियम कहते हैं, वो औरतों में सबसे पहले जन्नत में जाएगी। वो इमरान की जो बेटी है मरियम, जनाब ईसा की अम्मी। कौन मरियम? अब ध्यान से सुनो, कौन मरियम? जिसके लिए पूरी एक सूरत नाजिल होती है वो मरियम, जिसका जिक्र सूरे आले इमरान में वो मरियम, जिसका जिक्र सूरे मायदा में वो मरियम, जिसके हुजरे में जिब्रील आता हो वो मरियम, जिसके लिए जन्नत के बेमौसम के फल आते हो वो मरियम, जिसने पूरी जिंदगी मस्जिद में गुजारी वो मरियम, जिसकी ठोकरों से पानी का चश्मा जारी हो गया वो मरियम, एक लम्हे में जिब्रील की फूंक से जिसने बेटे को जन्म दिया वो मरियम, मरियम पे हाथ उठाने वालों को फालेज हो गया वो मरियम, वज़्कुर फिल किताबी मरियम, जिसका जिक्र करने का हुक्म खुदा ने फरमाया वो मरियम जो एक नबी की भांजी है, एक नबी की खालाजाद बहन है वो मरियम जो नबी की माँ है वो मरियम जो बतूल है, जो कवारी माँ बन गई वो मरियम जिसे खुदा ने बतूल कहा, वो मरियम जिसे नबी ने बतूल कहा, वो मरियम, अल्लाह अकबर, वो मरियम जिसके वजूद नास को कभी किसी ने नहीं देखा वो मरियम, जिसके रुकू को खुदा ने बयान किया वो मरियम, जिसके सुजूद को खुदा ने बयान किया वो मरियम जो अपने दौर की औरतों की सरदार है वो मरियम। मेरे नबी ने कहा, फातिमा जन्नत में औरतों में सबसे पहले इमरान की बेटी मरियम जाएगी। गुलाब की तरह खिला हुआ चेहरा मुरझाने लगा। बेटी ये वो है जिसके नाराज होने से खुदा नाराज होता है, जिसके खुश होने से खुदा खुश।
جب کہا کہ عورتوں میں سب سے پہلے عمران کی بیٹی مریم جائے گی، عیسیٰ کی امی، کھلا ہوا گلاب کا چہرہ مرجھانے لگا. نبی نے دیکھا، فاطمہ تیرا چہرہ کیوں اترتا ہے میری شہزادی؟ عرض کی ابا جان دل کی کیا چھپاؤں، جب آپ نے کہا کہ مردوں میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا تو میں نے دوسرا سوال اسی لیے پوچھ لیا تھا کہ جب مردوں میں آپ جائیں گے اور میں پوچھوں گی کہ عورتوں میں کون جائے گا تو آپ میرا نام لیں گے. لیکن ابا جی آپ نے میرا نام نہیں لیا بلکہ عمران کی بیٹی مریم کا نام لیا. حضور نے مسکرا کے کہا بات تو یہی ہے کہ جس سواری پر تو بیٹھ کر جنت میں جائے گی اس کی نکیل مریم کے ہاتھ میں ہوگی. تو مخدومہ بن کے جائے گی، وہ خادمہ بن کے جائے گی. تو مخدومہ بن کے جائے گی، تو مخدومہ بن کے جائے گی، وہ خادمہ بن کے جائے گی. مسجد کا امام سمدانی میاں کی جوتیاں سیدھی کرے تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی رہتی ہے. میری مسجد کا امام سجد کی جوتی سیدھی کر رہا ہے تو اس سجد کا مرتبہ کیا ہے؟ مخدوم سے، خادم سے مخدوم کا پتہ چلتا ہے. مخدوم خادم جتنی شان والا ہوگا مخدوم اتنی شان والا ہوگا. جس کی خادمہ کو مریم کہتے ہیں حسین کی اس امی فاطمہ کی شان کا جس کی مخدومہ، جس کی خادمہ مریم ہو وہ مخدومہ کس لیے؟ اب ان کی شان میں میرے امام نے منقبت کہی ہے، ساتھ میں مل کے پڑھ لیتے ہیں. رابضی سمجھتے ہیں ہم اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں. او سیاہ کپڑے والوں اور سیاہ دل والوں، تم فاطمہ کی کیا منقبت پڑھو گے؟ 900 سال سے لکھی ہوئی فضائل فاطمہ پر تمہاری کتابیں ایک طرف اور میرے امام کے 2 مصرے ایک طرف. میرے امام کہتے ہیں نور بنتے نور زوجے نور امے نور نور. اس لیے کہ حسین پاک کی امی کا ذکر ہو رہا ہے. نور بنتے نور زوجے نور امے نور نور. نور بنتے زوج نورے نور بنتے نور بنتے نور زوجے نور امے نور نور. نور بنتے نور زوجے نور امے نور نور. نور مطلق کی کنیز اللہ نے لما نور کا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک. حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور بنتے نور زوجے نور. ہو سکے تو یاد کر لو، مجھے بہت مزہ آتا ہے یہ شعر پڑھنے میں. نور بنتے نور زوجے نور امے نور نور. نور بنتے نور زوجے نور امے نور نور. نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمع نور کا. فاطمہ بھی نور ہے، فاطمہ نور ہے. وہ نور
کی بیٹی ہے ان کے ابا بھی نور ہے، اور وہ نور کی بیوی ہے ان کا شوہر بھی نور ہے۔ جو کہتے ہیں علی نبی کے خاندان کا نہیں، ان کو اعلیٰ حضرت کو ایک بار پھر پڑھنا چاہیے۔ جو کہتے ہیں علی نبی کے خاندان والا نہیں، ان کو ایک بار اعلیٰ حضرت کو پھر پڑھنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے نور فاطمہ الزہرا کو بھی کہا، نور رسول کو بھی کہا، زوج نور، وہ نور کی بیوی بھی ہے، اور ام نور، نور وہ نور، نور کی ماں ہے۔ ایک نور حسن ہے، ایک نور امام حسین ہے۔ ایک لفظ نور ہے 5 مرتبہ بیان کیا، 5 کو الگ الگ معنی میں بیان کیا۔ اگر لوگوں کی تھکن کا احساس نہیں ہوتا تو پوری زندگی میں یہی 2 شعر پڑھ کر اسی پہ تقریریں کرتے رہتا، لیکن لوگ عنوان بدلتے رہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم بھی بدلتے رہتے ہیں، لیکن بات اتنی ہے کہ سیدہ فاطمہ وہ ہے جس کی خادمہ نکیل پکڑ کر ہے۔ حسین کی امی ہے، کسی کی امی ایسی نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں ضعیف حدیث، میں کہتا ہوں میرے پیارے ضعیف ہی لانا۔ ہم تو بخاری کی قید نہیں لگاتے، ہم عشق کے بندے ہیں، دیوار پہ لکھی ہوئی حدیث کو بھی ہم مان لیا کرتے ہیں۔ ہم کتاب کا نام نہیں دیکھتے، دیوار نہیں دیکھتے، ہم تو قول رسول دیکھتے ہیں۔ ضعیف ہی تو لانا، کسی کی ماں کی شان میں ایسی بات ہو تو لا۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ نکیل مریم کے ہاتھ میں، ہائے ہائے حسین کی امی سواری پر ہوگی، حسین کی امی خادمہ ایسی تو مخدومہ کیسی۔ اور پھر سنو، جب آئے گی نا پل صراط پہ سے گزرے گی، حسین پاک کی امی ہے، اللہ کا منادی اعلان کرے گا محشر والوں گردنیں جھکاؤ، آنکھوں کو بند کرو، نبی کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزر رہی ہے۔ کیا شان ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤ، یہ منقبت اینڈ پڑھ رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ نے اتنا تقوی اختیار کیا، نبی کی بیٹی تھی لیکن اتنی متقی تھی کہ وہ جیسی متقی کا تصور نہیں ہو سکتا، جس کے دوپٹے کو چاند و سورج نہ دیکھے، جو وصال کے بعد بھی اہل سنت کی کتابیں مختلف روایتیں ہیں، میں اختلاف کی طرف نہیں جاتا، لیکن علامہ عبدالرؤف مناوی کی کتاب سے یہ حوالہ پڑھ رہا ہوں۔ علامہ عبدالرؤف مناوی لکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ نے وصال سے پہلے غسل کیا اور کہا کہ اب کوئی مجھے غسل نہیں دینا، میرا یہ غسل میرے لیے کافی ہے۔ زندگی میں جس نے میرا جسم، حالانکہ یہ روایتیں بھی ہے کہ جناب اسما بنت امیس نے غسل دیا، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہم تو فضائل بیان کرنے بیٹھے ہیں نا، ابھی ہم فقہی سیمینار کرنے تھوڑی بیٹھے ہیں، ہم تو فضائل پڑھنے بیٹھے، تو فضیلت جہاں سے ملے گی وہاں بیان ہوگی، بس اہل سنت کے خلاف نہ ہو۔ تو سیدہ نے، علامہ عبدالرؤف مناوی بہت بڑے محدث ہے، مفسر ہے، بڑے فقیہ ہے، کہتے ہیں کہ سیدہ نے غسل کیا، کہا کہ میرے وصال کے بعد مجھے کوئی غسل نہ دینا تاکہ میرے جسم کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ بعد وصال رسول کبھی مسکرائی نہیں، صرف ایک مرتبہ مسکرائی۔ جناب اسما سے کہا اسما جانے کا وقت قریب ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا کہ جلدی آ کے ملو گی، فکر ہوتی ہے جاؤں گی، یہاں تو کھٹیا پہ جنازے لیے جاتے ہیں، جسموں پہ نظر پڑتی ہے، میرے دوپٹے کو کبھی کسی مرد نے نہیں دیکھا، جنازے پہ کسی کی نظر پڑ جائے گی، بس فکر یہ ہے۔ اسما بنت امیس نے کہا میں حبشہ گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ وہاں ڈولی والے جنازے ہوتے ہیں، اس پہ کپڑا ڈالا ہوتا ہے تو اندر کونے نظر نہیں آتا، اگر کہیں تو میں بنا دوں۔ سیدہ اسما بنت امیس نے بنایا، سیدہ نے پہلی مرتبہ جنازہ دیکھ کے مسکرایا، جنازہ دیکھ کے لوگوں کی مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے، سیدہ نے جنازہ دیکھ کے مسکرایا۔ جس کو اپنی زندگی سے زیادہ اپنی حیا پیاری تھی، جس کو اپنی زندگی سے زیادہ اپنی حیا پیاری تھی، وہ فاطمہ الزہرا۔ آج تو قوم کی بیٹیاں موبائل پر 2-2 گھنٹہ اجنبی مردوں سے گفتگو کریں، قوم کی بیٹیاں سیریلوں کی اداکارہ کی نقالی کرے۔ سنو، ماں کا دودھ صرف بچے کا پیٹ نہیں بھرتا، بلکہ ماں کا دودھ بچے کے اندر ماں کا کردار منتقل کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کوئی بیٹا ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے نیزے پہ قرآن سنایا،
کسی کا بیٹا ممبر پہ سناتا ہے، کسی کا بیٹا محراب میں سناتا ہے، کسی کا بیٹا اسٹیج پہ سناتا ہے، تنہا فاطمہ کا بیٹا جس نے نیزے پہ قرآن سنایا۔ ہم کہتے ہیں جو بچے مدرسے اور خانقاہ میں قرآن پڑھتے ہیں وہ خانقاہ اور مدرسے میں قرآن سناتے ہیں، جو ماں کی گود میں لوری کے طور پہ قرآن سنتا ہے وہ نیزے پہ قرآن سناتا ہے۔ آقا فرماتے میری بیٹی فاطمہ نے اتنا تقوی اختیار کیا، اتنا تقوی اختیار کیا، اتنا تقوی اختیار کیا کہ قیامت تک کے فاطمہ کی اولاد پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ اسی لیے امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ عند اللہ جو سادات ہیں ان کا عمل چاہے جو ہو وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، ان پہ جہنم حرام ہے۔ جو عند اللہ سادات ہیں، جو عند اللہ، اور جو عند اللہ نہیں ہے ان پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتا، صرف اتنا کہتا ہوں جھوٹا سید بننے والے کا اللہ کی لعنت، رسول کی لعنت، کتنا بھی نیک ہوگا جنت میں نہیں جائے گا، نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے۔ جھوٹی سیادت کے دعوے دار نبی کی شفاعت سے بھی محروم رہیں گے۔ تو جو عند اللہ سادات ہیں حضور فرماتے ان پر جہنم کی آگ حرام ہے، چاہے ان کے عمل کیسا ہو۔ علامہ عبد الرحمن جامی نے لکھا ہے جو سید با عمل نہیں ہوتے ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے قرآن کی آیت منسوخ۔ جو سید با عمل نہیں ہوتے ان کی حیثیت کیسی ہے جیسے قرآن کی آیتیں، جیسے قرآن میں ایک آیت ہے نا لکم دینکم ولی دین، یہ آیت کا حکم منسوخ ہے۔ لا اکراہ فی الدین، یہ آیت قتال سے اس کا حکم منسوخ ہے۔ لیکن اب بتاؤ کوئی یہ کہے کہ چلو اس کا حکم منسوخ ہو گیا اس کو قرآن سے باہر کر دیں، وہ لوگ کر سکتا ہے؟ چلو اس کی بے ادبی کریں، اس کا انکار کریں، معاذ اللہ، کر سکتا ہے؟ تو قرآن کی آیت کے جو احکام منسوخ ہو گئے وہ چومے جائے گی، آنکھوں سے لگائی جائے گی، سر پہ رکھی جائے گی، بے ادبی نہیں کی جائے گی، تانا نہیں دی جائے گی، چومیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، سر پہ رکھیں گے، مگر اس پر عمل نہیں کریں گے۔ بس احترام اس کا ایسا ہی ہوگا جیسے اور آیتوں کا، لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے۔ تو فرماتے جیسے قرآن کی آیتیں منسوخ کا احترام فرض ہے ویسے ہی بے عمل سیدوں کا احترام بھی فرض ہے۔ جیسے ان کو چوما جاتا ہے، آنکھوں سے لگایا جاتا ہے، سر پہ رکھا جاتا ہے مگر عمل نہیں کیا جاتا، ایسے ہی بے عمل سیدوں کو چوما جائے گا، احترام کیا جائے گا، آنکھوں سے لگایا جائے گا مگر ان کی اتباع اور ان کی نقل نہیں کی جائے گی کہ چلو باپو داڑھی منڈا رہے تو ہم بھی منڈانا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ چومیں گے، احترام کریں گے لیکن ان کی نقل نہیں کریں گے۔ جیسے قرآن کی آیتیں منسوخ، آج لوگ تانا زنی کرتے ہیں، آپ کو تانا زنی کرنے کا حق کیا ہے میرے عزیز؟ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور یہ تنہا فاطمۃ الزہرا ہے، تنہا فاطمۃ الزہرا ہے جس کی اولاد میں اتنے ولی ہوئے کہ اتنے ولی کسی کی اولاد میں نہیں۔ یہ فاطمۃ الزہرا کے تقوی کی برکت ملی ہے، اسی لیے اور لوگ برسوں محنت کر کے جہاں نہیں پہنچ پاتے، فاطمہ کی اولاد تھوڑی سی محنت کر کے وہاں پہنچ جائے۔ یہ فاطمت، اور پھر ایک نسبت امام حسن کی، نسبت امام حسن کی۔ حسن وہ ہے جس کا نام اگر جہالت کی بنیاد پہ کوئی غلط پڑے تو اس کو حسن پڑتا ہے۔ حسن اتنا حسن والا ہے کہ دنیا اس کو غلط پڑھتی ہے، نام کو پھر بھی حسن والا پڑھتی ہے۔ اور حسن پاک کی شان یہ تھی، امام حسن پاک کی، حضور کہتے ہیں میں نے اپنے حلم کا حصہ حسن کو دیا، حلم کا حصہ حسن کو دیا۔ آقا علیہ السلام کا حسن اگر دیکھنا ہے تو امام حسن میں دیکھو۔ ایک روایت پڑھتا ہوں، امام حسن کہتے ہیں میں نے پوری زندگی اپنی ماں کے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھایا۔ امام حسن کہتے ہیں پوری زندگی کبھی اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ لوگوں نے کہا حسن تمہاری امی تو بڑی عظیم تھی، کہا بالکل عظیم تھی، لیکن اس لیے ساتھ میں نہیں کھاتا تھا کہ جس برتن میں وہ کھا رہی ہے اس کا دل چاہے کہ میں یہ لقمہ اٹھاؤں اور غلطی سے اگر وہی لقمہ میں اٹھا لوں تو ماں کی بے ادبی ہو جائے، ماں کی بے ادبی ہو جائے گی، اس لیے بے ادبی نہ ہو جائے میں نے ساری زندگی کبھی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ اور بات اگر دوسری عرض کرنے چلو اور اسی پہ اینڈ کر دوں، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا ظرف اتنا وسیع ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے سیدوں میں صبر زیادہ عطا کیا۔
دو چیزیں، جو صبر زیادہ کرے گا اس کو ستایا زیادہ جائے گا، اور جس کو ستایا زیادہ جائے گا وہ صبر زیادہ کرے گا. اسی لیے اس کے لیے انتخاب کیا گیا ستانے کے لیے سیدوں کا، صبر کے لیے سیدوں کا. آپ نہیں دیکھتے امام حسن پاک نانا کا ماما باندھ کر، چچا کی ڈھال لے کر، ابا کی ذوالفقار لے کر 500 جوانوں کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں نکلے سیر کے لیے. حسین پاک اتنے خوبصورت تھے، نانا کی تصویر تھے. اب امامہ سر پہ نانا کا، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری، پشت پر چچا جعفر طیار کی ڈھال. فاطمہ کا لال کیسا لگتا ہوگا؟ فاطمہ کا لال کیسا لگتا ہوگا بتا دوں؟ جیسے زمین پہ چاند اتر آیا ہو، جیسے زمین پہ چاند اترا، جیسے عرش فرش پر آ گیا ہو. اب اس کرب و فر کے ساتھ حسن مشتبہ کا آنا ایک سے دیکھا نہیں گیا، کیونکہ ہر دور میں مومن نہیں رہے نا، کبھی کبھی منافق بھی، بلکہ منافقین بھی رہتے ہیں، اور منافقین علی سے کبھی محبت نہیں کر سکتے، نہیں ہو سکتی ان کے دل میں. تو جیسے حسن پاک کو اتنے کرب و فر سے آتے دیکھا، جل گیا اور کون ہے تو؟ پوچھا تو کون ہے؟ امام حسن نے بہت سادگی سے جواب دیا، اس لیے کہ گلاس میں ایک قطرہ پیشاب ڈالو تو وہ ناپاک ہوتا ہے، سمندر میں پورا شہر آ کے بھی پیشاب کر دے سمندر ناپاک نہیں ہوتا، سمندر ناپاک نہیں ہوتا. اس لیے آل نبی کو اللہ نے سمندر بنایا. اور یار جب سمندر کی طہارت کا یہ عالم ہے تو جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے ان کی طہارت کا عالم کیا ہو؟ قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حسن پاکوں کا کون ہے تو؟ میں حسن علی، حسن ابن علی ہوں. کہا اچھا وہی علی کا بیٹا، تیرا باپ بڑے فتنے پھیلاتا تھا. پیچھے جو 500 لوگ تھے ان کی تلواریں نکل گئی. کہا منہ سنبھال. امام حسن پاک نے کہا یارو رکو، یہ بات مجھ سے کرتا ہے، تم کیوں الجھتے ہو؟ میرے اور آپ جیسا کوئی ہوتا تو کہتا کہ ٹک کے بوٹی اڑا دو، جن کے جو رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. ذات کے لیے کتے لڑتے ہیں، ذات کے لیے انسان نہیں لڑتے. جب ذات کے لیے انسان نہیں لڑتے تو جو انسانوں کو انسان بنانے آئے تھے وہ اپنی ذات کے لیے کیسے لڑ سکتے تھے؟ میاں کہہ رہے تھے دو شہزادوں کی جنگ. لوگ کہتے ہیں شاہ ہوتا ہے تو کوئی شہزادہ ہوتا ہے، کوئی شاہ ہوتا ہے تو شہزادہ ہوتا ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہماری سلاخوں پر، لیکن جب نبی کا بیٹا نبی کی راہ سے ہٹ گیا تو قرآن کہتا ہے لیس من اہلک، اب یہ تیری اولاد سے نہ رہا. تو جب نبی کی نسبتیں کٹ گئی، نبی کے مسلک سے ہٹنے کے بعد، نبی کی روش سے ہٹنے کے بعد جب نبی کی نسبتیں کٹ جاتی ہے تو صحابی کی نسبت کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ سنیو، بات یہاں آئی ہے تو میں ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے. آج حالات بڑے خراب ہیں، ایمان بچانا ضروری ہے. اہل بیت کی بے ادبی کا سوچنا بھی مت، اور صحابہ کی کبھی بے ادبی، کوئی صحابی بے ادبی نہیں کرنا، نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا. میں اکثر سوچتا رہتا تھا کہ امام حسن کو سر سے سینے تک مشابہ بنایا اور امام حسین کو سینے سے پیر تک مشابہ بنایا. کیا حکمت ہو سکتی؟ دونوں کو بنا دیتا، اللہ کے خزانے میں کمی کیا تھی؟ اللہ کے خزانے میں کمی کیا تھی؟ دونوں کو بنا دیتا. تو اللہ کا ہر کام حکمت والا ہے. دونوں شہزادوں سے ایسے دو کام لینا تھا قیامت تک اس کا فیضان جاری رہے. ایک کو چلا کے کربلا تک لے جانا تھا، اس لیے پیر نبی کے مشابہ بنا دیے تاکہ جو پیر نبی کے مشابہ ہو وہ غلط جگہ چل کر جا نہیں سکتے. اور ایک سے فیصلہ کروانا تھا، اس لیے دماغ اور دل نبی کے مشابہ بنا دیا.
اس لیے کہ فیصلے کے لیے دماغ اور دل کی ضرورت ہوتی ہے، تو جس سے فیصلہ کروانا تھا اس کا دل بھی نبی کی طرح بنایا، اس کا دماغ بھی نبی کی طرح بنایا، اور جس کو چلا کر لے جانا تھا اس کے پیروں کو نبی کی طرح بنایا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جو قدم نبی کے مشابہ ہو وہ غلط جگہ جا نہیں سکتے، اور جو دل اور دماغ نبی کے مشابہ ہو وہ غلط فیصلہ کر نہیں سکتے۔ ہم چلنے کا بھی احترام کرتے ہیں اور فیصلے کا بھی احترام کرتے ہیں، اسی لیے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پارا صحابہ حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ تو جیسے چلنے کا احترام کر رہے ہو امام حسین کے، ویسے فیصلے کا بھی احترام کرو امام حسن کی، اسی کا نام اہل سنت ہے۔ امام حسن پاک نے کہا یہ بات مجھ سے کر رہے تم کیوں بیچ میں کودتے ہو، تم رکو۔ فرمایا اے شخص تو میرے ابا جی کو گالی دے رہا ہے جبکہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میرا بابا کیسا تھا، لیکن میرا حسن ظن یہ کہتا ہے کہ